الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رواہ البخاری ورواہ مسلم ورواہ مشکاة المصابیح وکثیر من کتب الاحادیث مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین، چونکہ ٹائم کافی ہوا چاہتا ہے، ایک دو مصرے اس کے بعد اپنی حاضری کو، ماحول کو دیکھتے ہوئے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں چھوڑ کر ماحول دیکھتے ہوئے اپنی حاضری کو اختتام کی طرف لاؤں گا۔ ایک بار محبت کے ساتھ اپنے بیٹھنے کا ثبوت دیجیے، محبت رسول کا ثبوت دیجیے، بلند آواز کے ساتھ ایک بار پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول۔ میں نے کہا ہے کہ میں نے ماحول کو دیکھنا ہے، ماحول اجازت دے گا تو میں بھی پڑھ لوں گا، ورنہ پھر اتنے قیمتی جملے۔ میں آج ہی کتاب پڑھ رہا تھا، قبلہ شاہ جی آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی نچوڑ نکالنا ہو، کوئی نقطہ ڈھونڈنا ہو نا، تو وہ ایسا نہیں ہے کہ کتاب کھولی پہلے پیج سے نقطہ مل گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ کئی پیج جو ہیں وہ چھانٹ دیے جاتے ہیں، لیکن جو بیان کرنا ہوتا ہے وہ نہیں مل رہا ہوتا۔ تو گزارش یہ ہے کہ اگر یہ پورے گلشن میں سے چن کر ایک پھول جس کے اندر وہ پورے گلشن کی مہک ہو، وہ پھول اگر آپ کی جولی میں ڈالا جائے تو اس کی قدر ضرور کیا کرے۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، میں نے سنا ہے کہ درود پاک پڑھا ہے، میں اسی موضوع پر ایک چھوٹی سی بات کر کے پھر اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو امام بصیری اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو چادر عطا کی تھی۔ یہ چھوٹی سی بات ہے، جتنی سے سبحان اللہ لکھی ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی بادشاہوں کے قصیدے پڑھے، کبھی کسی بادشاہ کے پاس چلا جاتا، اس کے دربار میں جا کر قصیدہ سناتا، اس سے پیسے لیتا، اپنے قصیدے کی داد لیتا، شعروں کی داد لیتا۔ شاہ جی کچھ شعر تھا، ایسا نہ ہو اپنے تسی دیکھنا جائے۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی بادشاہوں کے قصیدے پڑھے، ایک بادشاہ کے دربار میں جاتا، قصیدہ پڑھتا، پیسے لیتا، انعام لیتا، واپس آ جاتا، دوسرے بادشاہ کے پاس جاتا، اس کا قصیدہ اسے سناتا، اس سے پیسے لیتا۔ پوری زندگی فرماتے ہیں میں نے ایسے ہی گزار دی، بادشاہوں سے انعام لیا، بادشاہوں سے پیسے لیے، لیکن جو زندگی کے اندر رونق ہونی چاہیے تھی وہ رونق نہیں تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہو گیا کہ چارپائی پہ لگ گیا، کوئی میرا پتہ لینے نہ آیا، جن کے میں نے قصیدے پڑھے تھے وہ میرا پتہ لینے کے لیے نہ آئے۔ یہ دنیا کا ماحول ہے، میں نے بادشاہوں کے قصیدے پڑھے، ان کی تعریفیں کی، لیکن میں بیمار ہو گیا تو کوئی میرا پتہ لینے نہ آیا۔ فرماتے ہیں کہ میں پڑا ہوا تھا چارپائی پہ، اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ اے امام بصیری، دنیا داروں کے قصیدے تو پڑھ لیے، دنیا کے بادشاہوں کے قصیدے تو پڑھ لیے، کسی نے کچھ عطا نہ کیا، حتیٰ کہ بیمار ہو گیا، کوئی پتہ لینے نہ آیا، تو کیوں نہ آج ان کا قصیدہ پڑھا جائے کہ جن کا قصیدہ عرشوں کا مالک عرشوں پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے۔
فرماتے ہیں کہ قصیدہ لکھا انہوں نے، اور وہ قصیدہ بچے بچے کی زبان پہ سننے کے لیے آپ کو ملے گا۔ آپ فرماتے ہیں محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین۔ پڑھیے آج جو بندہ عقیدہ پڑھے گا، جو بندہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصیدہ پڑھے گا، میں گواہی تو نہیں دے سکتا، میں آپ کو اس چیز کی گارنٹی تو نہیں دے سکتا، لیکن میں دعا ضرور دے سکتا ہوں۔ آج جو بندہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصیدہ پڑھے گا، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رحمت کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت زندگی میں ایک بار ضرور ہو جائے گی۔ بلند آواز کے ساتھ پڑھ لیجئے محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے قصیدہ لکھا، فرماتے ہیں کہ قصیدہ میں نے لکھا، قصیدہ لکھنے کے بعد زیادہ ٹائم نہیں گزرا تھا، چونکہ چارپائی پہ پہلے ہی لیٹا ہوا تھا۔ مرو کے بعد میں نے یہ قصیدہ لکھا، فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میری آنکھ لگ گئی، فرماتے ہیں ادھر امام بصیری سو گیا، ادھر امام بصیری کی قسمت جاگ اٹھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، کہا امام بصیری میرا قصیدہ لکھا ہے، ذرا وہ قصیدہ تو سنا، ذرا وہ قصیدہ تو سنا۔ امام بصیری نے قصیدہ سنایا۔ یار وہ کیسا سما ہوگا کہ امام بصیری پڑھ رہے ہوں گے اور جن کی شان میں وہ پڑھ رہے ہوں گے وہ سامنے کھڑے ہوں گے، جن کی شان میں میں کہتا ہوں یار آج دنیا والے، آج ہم نعت پڑھتے ہیں، کسی سے ہم نے سنا، کسی سے ہم نے یہ سنا، کسی جگہ سے ہم نے پڑھا، پھر ہم نے نعت پڑھی، ہم نے سنا کہ حضور کے رخسار بڑے سونے ہیں، ہم نے کسی سے سنا ہے یا کسی جگہ سے پڑھا ہے، ہم نے سنا ہے کہ حضور بڑے سونے ہیں، زلف عنبری ہے، چہرہ مدھوہا ہے، لیکن یہ ہم نے سنا ہے یا کسی جگہ سے پڑھا ہے۔ لیکن سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب وہ قبر کے اندر جائیں گے، نعت پڑھنے کا مزہ تب آئے گا جب فرشتے پوچھیں گے بتائے شخصیت کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو کیا ہم وہاں نہیں کہیں گے کہ ارے ان کے قصیدے تو ہم دنیا میں پڑھتے رہے ہیں، دنیا میں ان کی نعتیں پڑھتے تھے کسی سے سن کر، کسی جگہ سے پڑھ کر، آج تو ان کو دیکھ دیکھ کر ہم نعتیں پڑھیں گے، آج تو ہم دیکھ دیکھ کر نعتیں پڑھیں گے۔ پہلے ہم نے سنا ہے کہ آپ کتنے سونے ہیں، قبر میں ہم دیکھیں گے کہ آپ کتنے پیارے ہیں، پھر نعتیں پڑھیں گے۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب میں نے قصیدہ مکمل کیا، پیارے نبی نے شفقت سے نوازا، اپنی چادر کملی مبارک اتاری، امام بصیری کو عطا کر دی۔ آج ہمیں خواب آئے، خواب کے اندر کوئی بندہ چیز دے جائے، صبح کو اٹھتے ہیں چیز غائب ہوتی ہے، لیکن ہزاروں واقعات آپ کو ایسے سنا سکتا ہوں کہ پیارے نبی نے خواب کے اندر ایک تابعین کو روٹی عطا کی، لیکن جب وہ اٹھے تو وہ آدھی روٹی وہ کھا چکے تھے خواب کے اندر، اور آدھی روٹی ان کے ہاتھ کے اندر تھی۔ امام بصیری فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر مجھے چادر عطا کی گئی، لیکن صبح جب اٹھا نا تو وہ چادر غائب نہیں تھی، بلکہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھوں کے اندر تھی۔ فرماتے ہیں کہ وہ چادر میرے ہاتھوں کے اندر، میں نے چوما، سینے سے لگایا، جب اپنے جسم کی طرف دیکھا تو کوئی بیماری نہ تھی۔ پھر بیماری رہ کیسے سکتی ہے؟ بیماری رہ کیسے سکتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی بیماری نہیں، کوئی کمزوری نہیں۔ میں اٹھا،
فجر کا ٹائم ہو چکا تھا، میں مسجد کی طرف جانے لگا. میں نے کہا حضور نے اتنی نوازش کر دی ہے تو اب مسجد کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے. ہمیں سے بھی اللہ رب العزت نے ہر بندے پر رحمت کی ہوئی ہے، ہر بندے کو نوازا ہوا ہے، ہر بندے کو. یہ نا ہمارا ایک ذہن بن چکا ہے کہ ہمارے پاس ہے کچھ نہیں. رب کعبہ کی قسم بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے ہمارے پاس. جب صحابہ کو ایک کھجور مل جاتی نا 2-3 دن کے بعد بھی، تو وہ اللہ رب العزت کا ایسے شکر ادا کرتے کہ پتہ نہیں کتنی دنیا ان کو مل گئی ہے. آج ہمارے دسترخوان پر اتنے کھانے موجود ہیں کہ ہم سے وہ گنے نہیں جاتے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کی ناشکری. اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ناشکری کی وہ اتنی عروج پر ہماری ناشکری ہے کہ کھاتے بھی جا رہے ہیں، دانت بھی ٹوٹ گئے ہیں، لیکن شکر ہماری زبان پر کلمہ شکر نہیں آتا. بہرحال امام مسیری فرماتے ہیں کہ میں اٹھا، مسجد کی طرف چل دیا. رستے میں مجھے ایک ملنگ نظر آیا جو دیکھنے کو فقیر تھا، ملنگ تھا. اس نے کہا امام مسیری آج مسجد کی طرف صبح اتنے دنوں سے بیمار ہے، گھر سے نکلا نہیں، چارپائی سے تو اسے ہلا نہیں جاتا تھا، کس طبیب سے دوائی لی ہے کہ آج تندرست ہے؟ تو امام مسیری نے بات کو ٹال دیا، کہنے لگے میں ٹھیک ہو گیا ہوں تو بس مسجد کی طرف جانے لگا. انہوں نے پھر پوچھا تو کہنے لگے نہیں بس ٹھیک ہے، میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا ہوں. تو کہنے لگے اے امام مسیری بات کو ٹالنا، رات جب پیارے نبی کی زیارت ہوئی تھی ان کے ساتھ میں بھی وہاں موجود تھا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر عطا کی. فرماتے کہ جسم پہ جہاں بھی لگاتا، کوئی بھی بیماری والا میرے پاس آ جاتا، میں چادر اس کے جسم پر پھیرتا، جہاں سے کوئی اس کو نقص ہوتا وہاں پر پھیرتا، اس کو شفا مل جاتی. کیسے شفا نہ ملتی یار؟ یہ تو خواب میں عطا کی تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار اپنے دوستوں کی دعوت کی، میں نے دعوت کی، اپنے دوستوں کو بلایا اپنے گھر، دسترخوان بچھا دیا. جب دسترخوان بچھایا تو میں نے دیکھا کہ دسترخوان اس کے اوپر جو ہے وہ دھول جمی ہوئی ہے. میں اس کو گندا نہیں کہوں گا، دھول اس کے اوپر جمی ہوئی تھی. فرماتے ہیں کہ جناب انس نے اس دسترخوان کو لپیٹا، اٹھایا، تندور جل رہا تھا، دسترخوان اس تندور کے اندر پھینک دیا. تھوڑی دیر بعد انہوں نے دسترخوان نکالا. جب نکالا تو صاف شفاف، کوئی اس پہ داغ نہیں، کوئی اس پہ مٹی نہیں، کوئی اس پہ دھول نہیں، چمکتا ہوا دسترخوان. جب انہوں نے اپنے دوستوں کے سامنے رکھا تو ان کے دوست کہنے لگے اے انس کھانا بعد میں، دسترخوان بعد میں بچھایا جائے، پہلے یہ بتا کہ یہ کپڑا کہاں سے لیا ہے، یہ کپڑا کہاں سے لیا ہے کہ اس پر دھول جم گئی. ہم نے خود دیکھا کہ دھول جمی ہوئی ہے، مٹی اس کے اوپر جمی ہوئی ہے، اور آپ نے اس کو آگ میں ڈالا. آگ نے اس کو کچھ نہ کہا، آگ نے اس کو جلانے کی بجائے اس کو صاف شفاف کر دیا، اس کو چمکا دیا. آخر یہ کپڑا کہاں سے لیا ہے؟ اتنا اعلیٰ معیار کا کپڑا کس مارکیٹ سے لیا ہے؟ ہمیں بھی بتاؤ، ہم نے بھی یہ کپڑا لینا ہے، ہم نے بھی یہ دسترخوان لینا ہے. جناب انس فرمانے لگے اے میرے دوستو، یہ کپڑا میں نے کسی کوئی خاص مارکیٹ سے نہیں لیا، میں نے کسی باہر سے جا کے نہیں لیا، یہ کوئی اعلیٰ معیار کا کپڑا بھی نہیں، لیکن یہ کپڑا اعلیٰ معیار کا تب بنا کہ پیارے نبی میرے گھر میں تشریف لائے تھے. جیسے آپ لوگ آئے ہو، پیارے نبی بھی ایک دن میرے گھر میں تشریف لائے تھے، میرے مہمان بنے تھے. فرماتے ہیں کہ پیارے نبی نے کھانا کھانے کے بعد اس دسترخوان کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو صاف کیا تھا. اس کے بعد جب بھی یہ دسترخوان اس پر دھول جم جاتی ہے، یہ گندا ہو جائے، میں اس کو دھونے کی بجائے تندور کے اندر پھینک دیتا ہوں. تندور کی آگ اس دسترخوان کو کچھ نہیں کہتی، کیونکہ میرے نبی کے ہاتھ جو لگ چکے ہیں، میرے نبی کے ہاتھ جو لگ گئے، اس لیے تندور کی آگ اس دسترخوان کو کچھ نہیں کہتی، کپڑے کو کچھ نہیں کہتی. یار میں کہتا ہوں اگر کپڑے کو ہاتھ لگ جائیں تو کپڑا اتنا اعلیٰ معیاری ہو جاتا ہے کہ اس کو آگ کچھ نہیں کہتی. اور اگر دیکھنے کے لیے کوئی دیکھے تو جناب صدیق اکبر کو میرے نبی کا سینہ لگا ہوا.
یہ تو ہاتھ لگے ہیں، جن کو سینہ لگا ہوگا ان کا کیا عالم ہوگا، جن کو پیارے نبی نے جپھی ڈالی ہوگی ان کی کیا حالت ہوگی، ان کا کیا عالم ہوگا، جناب فاروق اعظم کی کیا حالت ہوگی، ان کا کیا عالم ہوگا، جناب عثمان غنی کو جپھی ڈالی ان کا کیا عالم ہوگا، اور جنہوں نے آپ کی گود میں سر رکھا، جناب سیدنا علی المرتضیٰ جب پیدا ہوتے ہیں پیارے نبی کی گود میں سر ہے، اور جب پیارے نبی اس دنیا سے وصال کرتے ہیں تو علی کی گود میں آپ کا سر ہے۔ بہرحال میرا خیال ہے کہ میں موضوع سے باہر نکلتا جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت جب پیارے نبی کو اشارہ فرماتا ہے، پیارے نبی تب بھی بولتے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان علی شان ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اگر اس کو سادہ زبان میں یہ کہا جائے کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان نہیں ایدہ تو نہیں نا گل بن دی پھر کہ میں کلہ ہی بولی جاواں گے، سارے اپنا اپنا حصہ ملاؤ یار، اچھی آواز میں ایک اور سبحان اللہ۔ ساڈے نبی دی زبان، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، نبی چڑھنے براق پہنچے عرشاں تے آپ، نبی چڑھنے براق پہنچے عرشاں تے آپ، اگوں پیندی آواز کوئی ڈکدا ہی نہیں، اگوں پیندی آواز کوئی ڈکدا ہی نہیں، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ یہ تو پیسے دے کے توڑن لگے تو پھر تک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یار میں تقریر بھول گیا پھر کی کروں گے، کم اوکھا ہوئے نا، پھر گل لمبا کے جائے گی، پھر ایسا نہیں نا۔ اور چلو چہرے پہ کچھ مسکراہٹ آ جائے، میں چھوٹی جی گل کرتا ہوں۔ استاد شاگرد سی نا، تے استاد نے اپنے شاگرد نوں کہا یار تقریر کریا کر، کہندا استاد جی مینوں شرم آندی ہے، استاد جی مینوں نہیں، سارے دی توجہ کیوں نہیں اس پاسے یار، اچھا یار تھوڑا تھوڑا بولو گے نا تو پھر تم 200 بلاواں گے۔ اچھا یہ تھوڑا بہت اونچی آواز میں بولو گے تو نال مٹھائی بھی دے دیں گے۔ استاد شاگرد سن، شاہ جی اجازت کو تھوڑی گل میں جان کے لمبا کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ سارے جڑے نوجوان ہیں نا وہ ایسے بہانے بہ جان، چلو بڑی گل ہے۔ اچھا استاد شاگرد سن، تو نا استاد نے شاگرد نوں کہا جی تقریر کر، بیان کر، وہ کہندا جی مینوں شرم آندی۔ انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے، اندر کمرہ ہے گا، اتنے جا کے نا ریہرسل وغیرہ کر، پریکٹس کر۔ انہیں بڑی کوشش کی تھی لیکن پھر جب آن کے تقریر کرنے لگا نا پھر بھول گیا۔ اچھا استاد نے کی کیتا، کہندا یار شہر تو باہر چلا جا تو اتنے نا گوبھی کا کھیت آ، وہ جڑے گوبھی دے پھول نا انہوں پھول نہیں سمجھنا، اینج سمجھنا جی میں بندے بیٹھے ہوئے۔ اتنا میں دسن لگا ایڈا سوکھا کام نہیں،
بڑی محنت کر کے اتوں تک پہنچے تو کچھ قدر کر لو یار. اور جی انہیں کیا استاد نے کیا اپنے شاگرد نوں کہ وہ جی گوبھی ہے نا انہوں گوبھی دے پھول نہیں سمجھنا بلکہ انج سمجھنا کہ جی بندے بیٹھے ہوئے تو بندیاں دے سیر آ. وہ جناب شاگرد جانا روزانہ ہی پریکٹس کرتا اپنی تو انج سمجھتا بھی یہ گوبھی نہیں بلکہ بندے بیٹھے ہوئے نے بندیاں دے سر نے بندے بیٹھے ہوئے نے. گوبھی چونکہ بولتی نہیں سر جڑے نے گوبھی دے بولتے نہیں ہوں لگ جائے گا پتا گوبھی ہے کہ بندے. اچھا وہ نا جی شاگرد آیا استاد نے مجمع بٹھایا شاگرد نے لاتا چل جی بیان کر. شاگرد بیان کرنے لگا پھر بھول گیا. ارے بھائی ٹینشن نہیں لینا بھول جاتا بندہ. اور شاگرد نا جی بیان کرنے لگا پھر بھول گیا تقریر کرنے لگا پھر بھول گیا. استاد کہنے لگا یار چنگا بیوقوف بندہ اینے دن ہو گئے تینوں میں کہہ رہا کہ تو جا گوبھی جا کے ریحرسل کر. انہوں گوبھی نہیں سمجھنا بندے دے سر سمجھنا. بندے دے سامنے آئے کہ تو پھر بھول گیا. کہنا استاد جی گوبھی گوبھی ہوندی ہے تو بندے بندے ہی ہوندے. تو ہن ایدا نہ کرو تسی گوبھی والی حالت میرے نال نہ کرو تو تھوڑا تھوڑا بولو. تھوڑا ہولی ہولی بولو اچھی بولو گے تو کتے باہر آواز نہ سن دے ہیں. بلند آواز نہ ایک بار کہو سبحان اللہ. میں قرآن پڑھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میں نے کسی دنیا دار سے سنا کہ جس بندے کے پاس پیسہ آ جائے وہ بندہ کامیاب ہے. جس بندے کے پاس روپے آ جائے مال جائیداد آ جائے وہ بندہ کامیاب ہے. میں نے سنا کہ کسی کو کار مل جائے کسی کو اچھی سواری مل جائے رہنے کے لیے بنگلہ مل جائے وہ بندہ کامیاب ہے. جس کو دنیا کا پروٹوکول مل جائے وہ بندہ کامیاب ہے. میں نے یہ دنیا کے منہ سے باتیں سنی کہ بندہ کامیاب وہ ہے جس کے پاس دنیا ہے. میں نے قرآن اٹھایا میں نے قرآن پاک کھولا تو میں نے قرآن سے پوچھا بتا کامیاب کون ہے. میں نے تو سنیا کامیاب وہ بندہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے. میں نے سنا بندہ کامیاب وہ ہے جس کے پاس روپیہ مال جائیداد ہے. اللہ رب العزت کا قرآن بول کے کہتا ہے قد افلح المؤمنون. قرآن کہتا ہے بندے تو نے جھوٹ سنا. جس کے پاس دنیا وہ بندہ کامیاب نہیں. جس کے پاس روپیہ پیسہ وہ بندہ کامیاب نہیں. جس کے پاس مال جائیداد وہ بندہ کامیاب نہیں. اے قرآن بتا کامیاب کون ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے کامیاب وہ ہے کہ جس بندے نے اپنی دنیا بھی بہتر کر لی اپنی آخرت بھی بہتر کر لی. پیارے نبی نے فرمایا خیرکم. آج کہنے والا کہتا ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ بہتر ہے لیکن پیارے نبی فرما رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. جس بندے نے قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا اور قرآن کی پیروی کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گیا. پیارے نبی نے فرمایا وہ بندہ کامیاب ہے. کل قیامت کا دن ہوگا قرآن تب تک اس کا دامن نہیں چھوڑے گا. پیارے نبی کا فرمان سنیے فرمایا قرآن تب تک اس بندے کا دامن نہیں چھوڑے گا جب تک اس کا دامن پکڑ کے جنت میں داخلہ نہ آتا. جب تک یہ قرآن اس بندے کا بازو پکڑ کے اس کا دامن پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے اس بندے کو جنت میں نہ داخل کر دے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو بندے کا مقام ہے لیکن اس کے والدین پیچھے سے پریشان ہوتے ہیں کیونکہ بچے کو مدرسے میں ڈال دیا. اب اس سے روزی کی توقع نہیں کی جا سکتی پیسے کی توقع نہیں کی جا سکتی مال جائیداد کی توقع نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ بندہ اللہ کے دین پر چل پڑا ہے. اب وہ کمانے لائق نہیں اب وہ روزی کمانے لائق نہیں. اپنے گھر والوں کو اچھا روزگار عطا نہیں کر سکتا گھر والوں کو پیسہ نہیں دے سکتا مال جائیداد نہیں دے سکتا تو اس کے والدین کے لیے کیا خوشخبری ہے. پیارے نبی کا فرمان سنیے رب کعبہ کی قسم دل کی تختی پہ لکھنے والا فرمان اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جو بندہ حافظ قرآن ہے کل قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت فرمائے گا اس حافظ کے والدین کو بلایا جائے. حافظ کے والدین کو بلایا جائے گا. اللہ فرمائے گا یہاں کھڑا نہیں کرنا اے پروردگار کہاں کھڑا کرنا ہے. اللہ رب العزت فرمائے گا اس بندے کو انبیاء کے صف میں جا کے کھڑا کر. اس بندے کو انبیاء کے صف میں جا کے کھڑا کر دو. اے پروردگار کھڑا کر دیا گیا. اب ہمارے لیے کیا حکم ہے.
اللہ رب العزت فرشتوں کو فرمائے گا اے میرے فرشتوں اب ان کی ایسی پہچان بنا دو کسی اور کی ایسی پہچان نہ ہو. اے پروردگار کرنا کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرمائے گا اے میرے فرشتوں وہ فلاں جگہ پر جنت میں فلاں مقام پر میں نے تاج سجائے ہوئے ہیں، ایک ایک تاج اٹھاتے جاؤ، ایک والدہ کے سر پہ رکھتے جاؤ، ایک والد کے سر پہ رکھتے جاؤ. اللہ فرمائے گا ایک ایک تاج والدہ کے سر پہ رکھتے جاؤ، ایک تاج والد کے سر پہ رکھتے جاؤ. جب حافظ کے والدین میدان محشر میں گزریں گے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے لوگ اونچا سر کر کے دیکھیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ گفت و شنید کریں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ یار یہ اتنے خوبصورت تاج ان کے سروں پہ سجائے ہوئے ہیں، ان کے چہرے اتنے روشن ہیں، کیا یہ نبی ہیں؟ فرشتوں کی آواز آئے کہ نبی نہیں ہے. آپس میں کہیں گے کیا یہ علماء ہیں؟ کہا جائے گا نہیں علماء بھی نہیں. کہا جائے گا یہ فقیہ ہیں؟ کہا جائے گا فقیہ بھی نہیں. کہا جائے گا پھر یہ کون ہیں؟ اتنے خوبصورت ان کے سروں پہ تاج ہیں، اتنے خوبصورت ان کے چہرے. حافظ قرآن ہے؟ کہا جائے گا نہیں حافظ قرآن بھی نہیں. کہا جائے گا پھر یہ کون ہے؟ کہا کہ وہ ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے من تعلم القرآن وعلمہ کے تحت اپنے بیٹے کو دینی درسگاہ میں ڈال دیا تھا. پیچھے سے روزی کی توقع نہیں کی تھی، یہ نہیں کیا تھا کہ اپنے بچے کو فیکٹری میں ڈال دیا جائے 20,000 30,000 آتا رہے گا. کہا نہیں کچھ بھی نہ آئے، ہمیں پلے سے بھی دینا پڑے، ہم اپنے بچے کو عالم دین ضرور بنائیں گے، حافظ قرآن ضرور بنائیں گے. رب کعبہ کی قسم یہ دنیا کی طاقت، یہ دنیا کی رونق. آج بندہ چاہتا ہے کہ کوئی MNA میرے سامنے کھڑا ہو، میرا بڑا پروٹوکول ہو، میرے آگے بھی گاڑیاں ہو، میرے پیچھے بھی گاڑیاں ہو، میرے ارد گرد ہجوم لگا ہوا ہو، میرے بڑے سارے باڈی گارڈ ہو. یار یہ دنیا کی عزت 200-400 بندے کے اندر، 1000 بندے کے اندر، 1,00,000 بندے کے اندر، زیادہ سے زیادہ 1 کروڑ بندے کے اندر، یار وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسا وقت ہوگا کہ سارا عالم پورا دنیا جتنی بھی ہے جناب آدم سے لے کر قیامت تک کے جتنے لوگ ہیں سبھی کھڑے ہوں گے اور انہیں پروٹوکول دیا جائے گا. پروٹوکول تو وہ ہے نا یار، آج دنیا کا پروٹوکول تو ہم لینا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں دنیا کا پروٹوکول ہمیں مل جائے. پروٹوکول لینا تو وہ قیامت کا پروٹوکول ہے. اصل پروٹوکول تو وہ ہے کہ دینے والے پروٹوکول اللہ رب العزت کی ذات ہو، فرشتوں کی جماعتیں ادھر بھی ہوں آگے بھی ہوں پیچھے بھی ہوں. پروٹوکول تو پھر وہ ہے نا. آج دنیا کی زندگی تو گزر جاتی ہے. اچھا ہمارے ماحول میں جتنی کنجوسی پھیلی ہوئی ہے نا، میں نے کہا کہ دوستوں کو میں کہتا رہتا ہوں یار میں اپنی بات نہیں کرتا، لیکن جو دین کا طالب علم ہوتا ہے نا اس کی خدمت کرتے رہا کرو، اس کی خدمت کرتے رہا کرو، جتنی ہو سکے اتنی کرتے رہا کرو. کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، فرمایا جو بندہ ایک کاپی یا ایک قلم کے ساتھ کسی دین کے طالب علم کی مدد کر دے، فرمایا اے میرے صحابہ وہ بندہ ایسے ہی ہے کہ گویا اس نے 70 مرتبہ خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کر لی ہو. آپ چھوٹی بات سمجھتے ہیں خانہ کعبہ شریف کی تعمیر، اور پھر بھی وہ ایک بار نہیں، فرمایا 70 مرتبہ اس نے خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کر لی ہو، وہ بندہ ایسے ہے. کعبۃ اللہ کی تعمیر میں حصہ لینا. اچھا ہمارا کیا ماحول ہوتا ہے کہ میں نے ایک دوست کو کہا یار خدمت رکھتے، کہتا یار کچھ نہیں میرے کو، میں کہا اچھا تیرے کو کچھ بھی نہیں، اگر میں تمہیں یہ گل کہاں کہ 1 کروڑ روپیہ تمہیں ملے گا فلاں جگہ تو، اور میں انہوں کو تھوڑی جی کہانی سنائی، میں کہا 1 کروڑ روپیہ تمہیں ملے تو ایداں کری بھی تو صرف 1 لاکھ رکھ لیں تو باقی سارا کسی مدرسے نو یا کسی ایسی جگہ نو مسجد نو دے دیں، تے پیسے کڑوا کے دینا میرا کام ہے، باقی سارا میں کر لاں گا، خرچہ بھی سارا میرا، تو صرف 1 لاکھ روپیہ رکھنا، نام تیرا استعمال ہونا، آئی ڈی کارڈ تیرا، سارا کچھ تیرا.
تے صرف 1 لاکھ رکھنا، باقی سارا جڑا نا وہ تو کسی مسجد نو مدرسے نو دے دینا یا مینوں دے دینا، میں سنبھال لاں. نہیں یار کہتا ایسا نہیں، تو ایسا کرو 50-50 کر لو. ہے 50 لاکھ جڑا نا، یعنی ہم خیال میں بھی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تو صرف ایک خیال ہی تھا نا. اگر آپ ہی جاتے تو 1 لاکھ اس کو بچ ہی رہا تھا نا. خیال میں بھی ہم کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، حفاظ کرام صفیں بنا دی جائیں گی، علماء کرام کی صفیں بنا دی جائیں گی. اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جو ان حفاظ سے محبت کرنے والا ہے ان کو بھی جنت میں داخل کر دو. ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ جو ان کے متعلقین ہیں، جن کا ان سے تعلق ہے، رشتہ داری ہے یا ویسے ان کے ساتھ تعلق ہے، دوستانہ ہے، ان کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یہ 7 پیڑھیوں والا تو آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ 7 پیڑھیاں تو جائیں گی نا جنت میں. یہ بھی پیارے نبی کا فرمان ہے. ایک حافظ سے قرآن بن جائے تو 7 پیڑھیاں جنت میں جائیں گی. اور فرمایا کہ پھر کہا جائے گا دوست بھی جنت میں چلے گئے، جتنے جاننے والے تھے وہ جنت میں چلے جائے. اب اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اس کا کوئی متعلقین میں سے کوئی رہ تو نہیں گیا. فرشتے عرض کریں گے پروردگار سارے جنت میں داخل کر دیے گئے. محبت کرنے والے بھی، تعلق رکھنے والے بھی، رشتہ دار بھی، والدین بھی، بہن بیٹے بھی، سارے جنت میں داخل کر دیے گئے. اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اب حافظ کو بھی جنت میں جانے دو. اب یہ چھوٹی بات نہیں ہے جنت کا داخلہ مل جانا. پتہ تب چلے گا جب وہ بابا بلے شاہ نے فرمایا تھا نا، حج بھی کیتی جاندے ہو تو لہو بھی پیتی جاندے ہو. حج بھی پیتی جاندے ہو تے حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو. کھو کے مال یتیماں دا تے بھج مسیتی جاندے ہو. پھٹ دلاں دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو. نفس تے چھری پھیری نہیں، دمبے کیتی جاندے ہو. فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو. یار دسو تے صحیح بلے شانو کی کیتی جاندے ہو؟ دسو تو صحیح بلے شانو. جب قیامت کا دن ہوگا نا پتہ تب چلے گا. بہرحال حافظ کو جنت میں جانے کا حکم دے دیا جائے گا. پیچھے سے نا ایک بندے کی آواز آئے گی، نام لے کر اس حافظ کا، رک جا. رک جائے گا، کہے گا کہ جتنے تیرے چاہنے والے تھے سبھی کو جنت مل گئی. محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، رشتہ دار، دوست سبھی متعلقین جنت میں چلے گئے. مجھے نہیں پہچانا. حافظ کہے گا نہیں میں نے تو نہیں پہچانا، آپ کون ہیں؟ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ یہ بندہ مجھے پہچان نہیں رہا. اللہ رب العزت فرمائے گا تیرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیا تو اس کا رشتہ دار ہے؟ کہے گا نہیں. کیا تو اس کا بیٹا ہے؟ کہے گا نہیں. کیا تو اس کا بھائی ہے؟ کہے گا نہیں. کیا والد ہے؟ کہے گا نہیں. کیا اس کا کوئی رشتہ دار ہے؟ کہے گا نہیں. کوئی تعلق والا ہے؟ دوست ہے؟ کیا اس کے ساتھ محبت ہے؟ کہے گا نہیں. کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر کس بنا پر اس کو جانتا ہے اور کس بنا پر اس کے پیچھے جنت میں جانا چاہتا ہے؟ وہ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے پروردگار اس کو جانتا نہیں، اس کا رشتہ دار بھی نہیں، اس کا دوست بھی نہیں، لیکن ایک بات ہے اے پروردگار میں نے اس بندے کو ایک بار پانی کا گلاس پلایا تھا. میں نے اس بندے کو ایک بار پانی کا گلاس پلایا تھا. اس بندے نے پانی مانگا تھا، میں نے اس کو پانی پلایا تھا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جو اس کی شان کے لائق ہے مسکرائے گا اور کہے گا کہ اے میرے بندے بڑا اچھا بہانہ ڈھونڈا ہے، چل جا تو بھی اس حافظ کے ساتھ جنت میں چلا جا. تو بھی اس حافظ کے ساتھ جنت میں چلا جا. یار اپنے بچوں کو اس طرف لے کے آئیں، اپنا ذہن بنائیں. دنیا بڑی کما لی ہم نے، دنیا بڑی کما لی، یقین مانے بڑی کما لی. اچھا کسی کو دیکھا نہیں ہم نے لے جاتے ہوئے ساتھ. قبر میں ہم نے خود مٹی ڈالی ہے ہاتھوں کے ساتھ. اپنے عزیزوں کا میں نے اپنے والد صاحب کی قبر پہ خود مٹی ڈالی ہے. آپ کے بھی بہن بھائی یا کئی رشتہ دار آپ جس دنیا سے گئے ہیں، اتنی عمر ہو گئی ہے، ظاہر ہے کسی نہ کسی کی قبر پہ مٹی ڈالی ہوگی. فرمایا کہ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا.
کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ کوئی ریت کرم تے تھل چلیا یار فریدہ ایتھے ہر کوئی مسافر ہے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا ایتھے ہر کوئی مسافر ہے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا یہ جانا تو ہے ہی سبھی نے جانا ہے بہرحال میں نے ایک مصرع پڑھنا ہے قرآن پاک کے حوالہ سے اس کے بعد اہل بیت کا مصرع اس کے بعد میں سلام پیش کرنے لگا ہوں اپنی محبت مجھے دکھائیے کہ کتنا آپ سننا چاہتے ہیں کتنے سو چکے ہیں کتنے جاگ رہے ہیں بلند آواز کے ساتھ ایک بار کہیں سبحان اللہ نہیں ایسے تو نہیں میں اور بھی زیادہ سننا چاہتا ہوں قرآن تیری نعت کا دیوان نظر آیا جس کو سمجھ لگے وہ بولے گا باقی نہیں بولے مجھے پتا چلے سمجھ کس کو آئی ہے قرآن تیری نعت کا دیوان نظر آیا تیری سیرت و صورت کا عنوان نظر آیا جناب عائشہ سے ایک بار پوچھا تھا نا کہ بتلائیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کیسی ہے آپ کی صورت کیسی ہے آپ کے رخسار مبارک کیسے ہیں آپ کی آنکھیں کیسی ہیں آپ کی زلفیں کیسی ہیں آپ کا چہرہ کیسا ہے آپ کی گفتار کیسی ہے آپ بولتے کیسے ہیں اٹھتے کیسے ہیں بیٹھتے کیسے ہیں جناب عائشہ صدیقہ کا فرمان سنیے آپ فرماتی ہیں کیا تو نے قرآن پاک نہیں پڑھا یہ سارے کا سارا قرآن میری نبی کی سیرت و صورت بیان کرتا قرآن تیری نعت کا دیوان نظر آیا تیری سیرت و صورت کا عنوان نظر آیا مازاغ آنکھیں تو والشمس ہے رخ ناصر مازاغ آنکھیں تو والشمس ہے رخ ناصر قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں بہرحال باتیں بہت تھیں میں تھوڑا سا گزارش یہاں پہ یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ قرآن پاک کا ادب بھی کیا کریں امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے نا مسجد نبی میں بیٹھ کر پڑھاتے ہوتے تھے تو آپ نا جب حدیث مبارکہ یا کوئی بھی کتاب تفسیر کی ہوتی یا حدیث مبارکہ کی ہوتی تو کرتے یوں کہ ایک ورق کو اٹھاتے تو دوسرے ہاتھ کے ساتھ دوسری طرف سے اس کو سہارا دیتے عام طور پہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ طرف سے اٹھایا ورق ادھر چھوڑ دیا وہ نیچے چلا جاتا ہے اور تھوڑا سا ہلکا سا شور بھی ہوتا ہے پیج کو اٹھانے کے ساتھ ہلکا سا شور بھی ہوتا ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھوں سے پیج کو اٹھاتے ورق کو اٹھاتے اور پھر دونوں ہاتھوں کے ساتھ دوسری سائڈ پہ لا کر آہستہ سے رکھ دیتے ادب کا مقام دیکھیں یار دل کی تختی پہ لکھ لیں آج کے بعد جب قرآن اٹھانا ہے ایسے نہیں اٹھا لینا میں نے بچے ایسے بھی دیکھے ہیں خاص ایسے قرآن اٹھایا ہوتا ہے میں نے کہا یار یہ دے گا کیا تمہیں جب اس کا ادب بھی اتنا کیا ہے اس کو سمجھے ہی اتنا کچھ ہے تو پھر دے گا بھی تو اتنا کچھ ہی نا دوبارہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نا وہ پیج کو اٹھاتے اور بڑے ادب کے ساتھ آہستہ کے ساتھ دونوں ہاتھوں کے ساتھ اس کو رکھتے تو شاگردوں نے پوچھا کہ جناب آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو آپ فرمانے لگے کیا تمہیں نہیں پتا کہ یہ سامنے روضہ رسول ہے کیا تمہیں نہیں پتا یہ روضہ رسول ہے حضور سامنے دیکھ رہے ہیں اگر حضور نے دیکھ لیا میری حدیث کے ساتھ یا میرے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں فرمایا کیا ہمیں فیض مل جائے گا کیا ہمیں فیض مل جائے گا اور فرماتے ہیں اگر ادھر سے آواز ادھر چلی گئی کہیں اس ورق کی وجہ سے پیج کی شور کی وجہ سے پیارے نبی کی اس میں خلل ڈال گیا پیارے نبی کو کچھ ناگزیر لگا آپ کو کچھ اس میں ایسا محسوس ہوا کہ پریشانی کی حالت ہو گئی ماتا ہے کہ اگر اس ورق کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ گئی تو کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے کہ سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے سارے کے سارے اعمال ہم قرآن پڑھنے لگے قرآن اٹھائیں جی ہم قرآن پڑھنے لگے ہیں تو جی اب ہمیں اس ادب ہی نہ ہوا ہم سے تو کیا ہوا کہ پچھلے سارے
جتنی نیکیاں تھیں ایسا نہ ہو کہ ہم لینے آئے تھے وہ جتنی تھی وہ بھی پھینک گئے، ایسا نہ ہو جائے۔ قرآن پاک کا ادب کیا کریں۔ اور ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ قرآن پاک رکھا ہی صرف اس لیے ہے کہ بس ٹھیک ہے جب کوئی فوت ہو گیا تو پڑھا جاتا ہے۔ وہ ایک بوڑھی مائی تھی، چھوٹی سی بات ہے، اس کے بعد میں اختتام کرنے لگا۔ شاید وہ زیادہ گرم تو نہیں ہو رہا نا؟ چلو ہو بھی گیا تو خیر ہے، زیادہ گرم اور زیادہ ٹھنڈا نہیں پینا چاہیے نا یار، موسم ایسا ہے۔ وہ نا ایک بوڑھی مائی تھی، وہ نا مانگ رہی تھی بازار میں، یہ بڑا لمحہ فکری ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے۔ وہ نا بازار میں مانگ رہی تھی، چھوٹی سی بات ہے لیکن بڑی نصیحت والی بات ہے۔ وہ بازار میں مانگ رہی تھی، کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ بھائی مانگ رہی ہے، کسی سے 10 لیتی ہے، کسی سے 5 لیتی ہے، کوئی دھکا دے دیتا ہے، کوئی نہیں دیتا، کوئی دیتا ہے، اتنی گالیاں بھی سنتی ہیں، کیا تو اکیلی ہے، تیرا کوئی بیٹا نہیں؟ کہنے لگی میرا بیٹا ہے، اچھا خاصا پڑھا لکھا ہے۔ کہا تو پھر وہ کہاں ہے؟ کہنے لگی وہ باہر والے ملک گیا ہوا ہے۔ تو کہا کہ وہ بھیجتا کچھ نہیں؟ کہنے لگی وہ مجھے پیسے نہیں بھیجتا، البتہ ہر مہینے وہ مجھے کاغذ بھیج دیتا ہے، وہ رنگ برنگے سے کاغذ ہوتے ہیں، اس پر کچھ تصویریں بنی ہوتی ہیں، کچھ لکھائی کی جاتی ہے، کچھ اس کے اوپر رنگ لگا ہوتا ہے، تو وہ سارے جتنے بھی آتے ہیں میں نے اس کو بڑا سنبھال کے الماری کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو وہ بندہ ساتھ چل دیا، اس نے کہا چلو دیکھتے ہیں کہ کون سے کاغذ ہیں کہ بیٹا باہر ہے، جوان ہے، کماتا ہے، اور مائی جو ہے والدہ جو ہے وہ مانگ رہی ہے۔ اور جب گھر جا کر دیکھا، اس کے الماری کھولی تو دیکھا کہ وہ کروڑوں کے حساب سے وہ ڈالر، وہ پیسے تھے کہ جو ان کو پتہ نہیں تھا اس مائی کو کہ یہ بھی پیسے ہیں، یہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں، یہ باہر والے ملک کی کسی کی کرنسی ہے، یہ استعمال ہو سکتی ہے، اس کی بڑی ویلیو ہے یہاں پہ، اس کو پتہ نہیں تھا۔ وہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ وہ مانگنے پہ مجبور کیوں ہوئی؟ کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ جو میرے پاس ہے وہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ آج ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، ہماری حالت کیا ہے؟ کسی کے گھر کھانا نہیں بن رہا، کسی کے گھر کپڑے پورے نہیں ہو رہے، کسی کے گھر کوئی پریشانی ہے، کسی کے گھر کوئی پریشانی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس خزانہ بہت بڑا ہے۔ یہ قرآن پاک کوئی چھوٹا خزانہ نہیں ہے، یہ قرآن وہ ہے کہ ایک ایک آیت اگر کسی نے ورد میں کر لی تو جتنی زمین پر پڑھ کر پھونک مار دی وہ سارا سونا بن گیا۔ صرف ایک آیت اگر پڑھ کر دم کر دیا جائے، پھونک مار دی جائے، وہ سارے کا سارا سونا بن جائے۔ یار یہ سارے کا سارا قرآن کتنی عظمت کا مالک ہے۔ ہمارے پاس خزانہ بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو کیا کیا؟ بند کر دیا، الماری کے اندر رکھ دیا۔ لو جی اب ہمیں نہیں پڑھتا، اگر کوئی بندہ پڑھتا بھی ہے تو وہ یہ ہے کہ اوپر سے گزر ہے، بس اوپر سے گزر ہے، کوئی پتہ نہیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے، ہمیں پیغام کیا ہے، ہمیں پیغام کیا ہے۔ بہرحال مجھے ایک دوست نے کہا تھا کہ مصرع اہل بیت کا پڑھنا، بس وہ میں ہی پڑھ کے میں اپنی حاضری کا اختتام کرتا ہوں۔ فرمایا ولی مطلق ہے ذات اس کی، ولی کو اس نے ولی دیا ہے۔ بے شک یہ جملہ جو میں نے بولا ہے مشکل تو ہے، بے شک، لیکن اتنا بھی نہیں کہ سمجھ میں نہ آ سکے۔ اللہ رب العزت بھی ولی ہے، وہ ولی مطلق ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ولی ہیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ بھی ولی ہیں۔ نہیں پتا کسی کو سیدنا علی المرتضیٰ بھی ولی ہیں؟ دو دنوں میں پتا میرے خیال میں۔ چلو باقی پھر توجہ کروں، باقی میں تاثر انشاءاللہ۔ ولی مطلق ہے ذات اس کی، ولی کو اس نے ولی دیا ہے۔ اچھا میں بار بار تب تک پڑھتا رہوں گا جب تک سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ جتنے ولی مطلق ہے ذات اس کی، ولی کو اس نے ولی دیا ہے۔ نہیں اونچی آواز کے ساتھ، ولی مطلق ہے ذات اس کی، ولی کو اس نے ولی دیا ہے۔ کوئی بندہ کسی کے گھر جائے، کسی دوست کے گھر جائے، جانے والا تحفہ لے کے جاتا ہے، جس کے گھر جایا جائے جب وہ واپس آنے لگے وہ تحفہ دے کے بیچتا ہے۔ پیارے نبی اللہ کی بارگاہ میں گئے، ادھر سے ولی گئے، ادھر بھی ولی ہے۔
اب دیکھتے ہیں کہ لے کے جانے والا تحفہ کیا لے کے گیا، دینے والے نے تحفہ کیا دیا۔ جب شب معراج حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کر کے واپس آئے، صحابہ کرام نے ہاتھ جوڑ لیے، حضور کی چوکھٹ پہ آ گئے۔ حضور کی چوکھٹ پہ آ کر صحابہ کرام نے ہاتھ جوڑ لیے، کہا حضور اللہ کی بارگاہ میں گئے تھے، ہم نے سنا ہے کہ دوست کے گھر جائے، جانے والا تحفہ لے کے جاتا ہے، دینے والا تحفہ دے کے بھیجتا ہے۔ یا رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے تھے، وہ عرشوں کا مالک ہے، وہ فرشوں کا مالک ہے، زمین کا مالک ہے، آسمان کا مالک ہے۔ آج دنیا دار بندہ اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ لے کے جاتا ہے، دینے والا حیثیت کے مطابق تحفہ دے کے جاتا ہے۔ دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دیتا ہے، دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق، اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں، دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق، کمزور ہے تحفہ چھوٹا ہوگا، اگر وہ امیر ہے تحفہ بڑا ہوگا، بادشاہ ہو تو تحفہ اور بھی بڑا ہوگا، اگر ساری دنیا اس کے ہاتھ میں ہو تحفہ اور بھی بڑا ہوگا، اگر وہ عرشوں کا مالک ہو تحفہ کتنا بڑا ہوگا، اور اگر عرشوں اور فرشوں کا وہ مختار نبی ہو تحفہ کتنا بڑا لے کے گیا ہوگا، عرشوں کا مالک دینے والا تحفہ کتنا بڑا دے کے بیچا ہوگا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ صحابہ کرام نے ہاتھ جوڑ لیے، حضور اللہ کی بارگاہ میں گئے تھے، تحفہ لے کر کیا گئے تھے، تحفہ لے کر کیا آئے ہیں؟ تو کہنے لگے ولی مطلق ہے ذات اس کی، ولی کو اس نے ولی دیا ہے، یہ سب سلے ہیں محبتوں کے، جلی کو نور جلی دیا ہے، اور نبی نے معراج سے پلٹ کر یہی بتایا صحابیوں کو، خدا نے مجھ کو بطول دی ہے، خدا کو میں نے علی دیا۔ خدا نے مجھ کو بطول دی ہے، خدا کو میں نے علی کیا ہے۔ میرے جمعے والا پورا موضوع تھا وہ میں اس کو نہیں چھڑوں گا، بہرحال وہ کیونکہ جمعے پہ تو ہوا نہیں تھا، تو بہرحال اب میں آخری جو میرے کلمات ہیں، حاضری میری مکمل ہو چکی، چونکہ کافی عرصہ مجھے ہو گیا ہوئے، تو کسی بھی دوست کی دل آزاری ہوئی ہو، وقت کا پتہ نہیں، لمحے کا پتہ نہیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، کسی دوست کی، چھوٹے سے چھوٹے بچے کی، بڑے سے بڑے جوان کی، کسی بھی عمر والے کی، ضعیف العمر ہو، بچہ ہو، کسی کی بھی دل آزاری ہوئی میری طرف سے، تو میں سبھی سے یہ گزارش کروں گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے واسطہ سے مجھے معاف کر دینا، تہہ دل سے معاف کرنا۔ اگر کسی بندے کا کوئی میرے ساتھ لین دین ہو، میں نے کوشش تو کی ہے کہ میرا ہوتا نہیں، بہرحال پھر بھی ہو، کسی نے مجھ سے لینا ہو تو وہ بالکل کوئی مسئلہ نہیں۔ تو بہرحال چونکہ یہ دن جو ہے نا یہ بڑا نازک دن ہے، اور اس رات اگر بخشش ہو جائے نا تو یقین مانیں کہ چھوٹی سی بات پہ ہو سکتی ہے، چھوٹی سی بات پہ آپ کی بخشش ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال دل کے اندر آپ نے کسی کے لیے بھی کوئی رنجش نہ رکھیں۔ یہ تو میں نے اپنی بات کی، آپ کا بھائی ہو، آپ کا بیٹا ہو، آپ کا کوئی بھی عزیز ہو، کوئی بھی اقارب ہو، آپ کا پڑوسی ہو، آپ کے محلے والا ہو، شہردار ہو، کوئی بھی ہو جس کے ساتھ آپ کو کوئی ناراضگی ہے، وہ اس کے ساتھ شیئر کر کے دل سے نکال دیں۔ دل کو صاف رکھیں۔ اگر آپ کا دل صاف نہیں ہوگا، جتنی مرضی ٹکریں مار لیں، یقین مانے ٹکریں مار مار کے اپنا ماتھا گھسیٹ دیں، اللہ رب العزت آپ کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کا دل غلیظ ہے، آپ کا دل غلیظ ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے جی کہ مجھے پیارے نبی کی زیارت نہیں ہوتی، تو جب آنے والا آتا ہے نا تو وہ دیکھتا ہے کہ بیڑا کتنا سونا ہے۔ اپنے دل کے بیڑے کو سونا کریں، خوبصورت کریں، پھر دیکھیں کہ کیسے حضور کی زیارت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال اپنے دل کو صاف کریں، اپنے ہر مسلمان بھائی کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے پڑوسی کے لیے، کوئی بھی کس کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہے، ہر بندے کے لیے اپنا دل صاف کر لیں، پھر دیکھیں کہ رحمتیں کیسے برستی ہیں اللہ رب العزت کی۔ بہرحال کسی بھی دوست کی دل آزاری ہوئی ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کے واسطے معاف کر دینا۔ اور اس کے علاوہ آج جو ہے وہ قرآن پاک کی تکمیل ہوئی، اور قرآن پاک کی تکمیل کے موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب قرآن مکمل کر لو، جب قرآن مکمل پڑھ لیا جاتا ہے، اس کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اخلاص کے ساتھ انشاءاللہ دعا کریں گے سارے دوست۔ اس کے علاوہ باقی انتظامیہ کی طرف سے ہے جو اپنے معاملے